بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑے عالم دین کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جو بڑا ہو کے خود بھی بہت بڑا عالم دین بنا، وہ برے صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک پاکستان کے قیام کا مخالف کیوں تھا؟ انڈین نیشنل کانگریس جو سیکولر اور مذہبی تعصبات سے بالا تر ہونے کی دعوے دار تھی، کیا حقیقت میں وہ ایک ہندو متعصب جماعت تھی؟ بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کو جو پورے برے صغیر میں بطور قائد اعظم ریکگنیشن ملی، کیا وہ گاندھی جی کے مرہون منت تھی؟ انڈین نیشنل کانگریس مسلم لیگ کی طرف ہمیشہ اعلیٰ ظرفی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کیوں نہ کر سکی؟ میرا نام ظفر نقوی ہے اور آج کی اس نشست میں ہم مشہور عالم دین اور کانگریسی لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں اٹھائے گئے انہی نکات پہ تبصرہ کریں گے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد پاکستان کے قیام کے مخالف تھے۔ ان کا موقف پاکستان کے ریاستی موقف کے برعکس ہے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے طلباء کو جو اپوننٹ ویو ہے اسے بھی جاننا چاہیے۔ تو اس کتاب کو ریویو دیتے ہوئے ہم وہ حقائق جو مولانا صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں اور جو ان کا موقف ہے اس کو ایز اٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس کی ویراسٹی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ مولانا کی اس کتاب میں جو یادداشتیں ہیں وہ ایک مشہور ماہر تعلیم جن کا نام ہمایوں کبیر تھا، انہوں نے 1958 میں مرتب کی۔ یہ کتاب مولانا کی وفات 22 فیب 1958 کے بعد پبلش ہوئی، لیکن اس کتاب کے 30 پیجز ایسے تھے جو مولانا نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انہیں 30 سال بعد اس کتاب میں انکلیوڈ کیا جائے، کیونکہ ان پیجز پہ مولانا صاحب نے اپنے ہم عصر دوستوں اور کولیگز کے بارے میں رائے کا اظہار کیا تھا۔ تو مولانا کا خیال تھا کہ کچھ ایسی رائے دی ہے انہوں نے جس سے ان دوستوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ تو پھر 1988 میں اس کتاب کا فائنل ورژن پبلش ہوا، لیکن یہ 30 پیجز کوئی علیحدہ سے پیجز نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا اس کے پیراگرافز میں کچھ سنٹینسز اومٹ کر دیے گئے تھے، تو اب جو فائنل ورژن ہے اس میں وہ جو اومیٹڈ سنٹینسز تھے ان کو اسٹیرکس کے ساتھ انکلیوڈ کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو جب آپ یہ فائنل ورژن پڑھیں گے تو آپ کو وہ اسٹیرک کی فارم میں کتاب کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ اوریجنلی مسنگ سنٹینسز نظر آئیں گے۔ تو آج ہم تبصرہ کریں گے مولانا صاحب کی کتاب انڈیا ونز فریڈم پہ۔ یہ آپ اس کتاب کا ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں، انڈیا ونز فریڈم بائی مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا کا تعلق جو ہے وہ ایک علماء کے گھرانے سے تھا جو ظہیر الدین بابر کے دور میں انڈیا میں آئے۔ مولانا کے والد ایک مشہور عالم دین تھے جن کا نام مولانا خیر الدین تھا۔ مولانا کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ مولانا کے والد مولانا خیر الدین 25 سال کی عمر میں 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد انڈیا سے مائیگریٹ کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ میں اپنی علمی خدمات کی وجہ سے اور دینی خدمات کی وجہ سے انہوں نے بہت شہرت پائی۔ انہوں نے عربی میں کچھ کتابیں پبلش کی، جس کی وجہ سے ان کے جو فالوورز تھے وہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ ایجپٹ، ترکی اور انڈیا میں بھی موجود تھے۔ اپنے والد کی علمی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد اپنی اس کتاب میں بتاتے ہیں کہ مکہ میں ایک نہر تھی
جس کو نہر زبیدہ کہتے تھے. یہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ بیگم نے بنوائی تھی. لیکن جب مولانا کے والد وہاں موجود تھے تو یہ نہر خستہ حالی کا شکار ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. یہ حاجیوں کے لیے پانی کا واحد ذریعہ تھی اور اس کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے حاجیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو مولانا کے والد نے اس وقت 20 لاکھ روپے چندہ اکٹھا کیا ایجپٹ سے، ٹرکی سے اور انڈیا سے، اور اس نہر کی مرمت کروائی. مولانا سن 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے. 2 سال بعد ان کے والد صاحب، ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کے علاج کی غرض سے وہ مکہ چھوڑ کے واپس انڈیا کلکتہ آ گئے. مولانا نے باقاعدہ کوئی مدرسہ جوائن نہیں کیا، انہوں نے اپنی تعلیم پرائیویٹ ٹیوٹر سے حاصل کی. مولانا نے عربک سیکھی، پرشین سیکھی، اردو سیکھی اور اس کے بعد انگریزی زبان پہ بھی تعلیم حاصل کی. لیکن جیسا میں نے پہلے بتایا کہ مولانا نے کوئی باقاعدہ مدرسہ جوائن نہیں کیا. اپنی کتاب میں ایک اور بات کی بھی کلیریفیکیشن دیتے ہیں کہ یہ ایک تاثر پیدا ہوا کہ شاید مولانا جامعہ ازہر جو ہے مصر میں اس کے گریجویٹ ہیں. تو مولانا نے اس بات کو کلیریفائی کیا ہے کہ وہ کبھی بھی جامعہ ازہر کے اسٹوڈنٹ نہیں رہے. تو مولانا اپنے ابتدائی ایام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس فیملی سے مولانا کا تعلق تھا وہ انتہائی کنونشنل اور ریجڈ فیملی تھی. وہاں اسٹیبلشڈ بلیفز اور ٹریڈیشنز کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مولانا میں سیکھنے کی جستجو تھی، جاننے کی جستجو تھی. تو مولانا بتاتے ہیں کہ سیکھنے کی اس لگن میں انہوں نے دوسرے مذاہب جو ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا. انہوں نے جو بائبل ہے وہ بھی لی اور بائبل کے 3 ورژن انگریزی، اردو اور پرشین میں تینوں ورژنز کو سائیڈ بائی سائیڈ پڑھا تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکے. تو اپنی اسی آزاد سوچ کی وجہ سے مولانا نے خود کو آزاد کا تخلص دیا. مولانا بتاتے ہیں کہ 1905 میں جو برٹش امپیریلزم ہے اس کے خلاف انڈیا میں ایک پولیٹیکل اپ رائزنگ کو مومنٹم ملا اور مولانا بھی اس اپ رائزنگ سے بہت انفلوئنس ہوئے اور انہوں نے انڈیا کی تحریک آزادی کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد مولانا نے دنیا کے مختلف ملکوں کا وزٹ کیا اور جب وہ واپس آئے تو 1912 میں انہوں نے ایک میگزین لانچ کیا جس کا نام تھا الہلال. الہلال کو اس کی پبلیکیشن کے بعد بھرپور کامیابی ملی. الہلال میں انگریزوں کی پالیسیوں کی مخالفت کی گئی اور انڈینز کو موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ آزادی کے لیے، انڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں. مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ جو علی گڑھ اسکول تھا وہ مولانا کے اس میگزین کی اس پالیسی کے وجہ سے اس میگزین کے خلاف ہو گئے. مولانا کی میگزین پہ جو برٹش انڈین گورنمنٹ تھی، جو انگریزوں کی حکومت تھی، اس کو شدید تحفظات تھے. مولانا کی پبلیکیشن جو ہے وہ ویکلی پبلیکیشن وہ 26,000 تک پہنچ چکی تھی اور یہ انڈیا کی جو جرنلزم کی ہسٹری تھی اس میں انپریسیڈنٹڈ تھی. مولانا کہتے ہیں کہ پہلے مجھ سے 2,000 روپے سیکورٹی طلب کی گئی اور اس کے بعد 1914 میں اس میگزین کو بین کر دیا گیا اور جو اس کے بعد مولانا نے پھر 1914 میں ایک 1915 میں ایک دوسرا میگزین پھر شروع کر دیا. جب پہلا میگزین بین ہو گیا تو دوسرا میگزین انہوں نے شروع کیا البلاغ کے نام سے. یہ میگزین بھی کام کرتا رہا لیکن 1916 میں اس میگزین کو بھی بند کر دیا گیا، البلاغ کو بھی.
انگریز حکومت کی طرف سے. اس کے بعد مولانا پہ پنجاب، دہلی، یو پی اور بامبے کی گورنمنٹ نے انٹری پہ بین کر دیا مولانا کو. 1916 میں مولانا کو جیل میں ڈال دیا گیا، 3 سال وہ جیل میں رہے. 1920 میں جب خلافت موومنٹ چل رہی تھی تو مولانا کی ملاقات مہاتما گاندھی سے ہوئی اور وہ گاندھی کی شخصیت سے بہت امپریس ہوئے اور اس کے بعد وہ کانگریس کا باقاعدہ حصہ بن گئے. 1923 میں محض 35 سال کی عمر میں وہ کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے. اس کے بعد وہ 1940 سے لے کے 1946 تک بھی کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے اور یہ انڈیا کی انڈیپینڈنس میں ایک بہت کروشل پیریڈ تھا. مولانا 1942 سے 1945 تک کوئٹ انڈیا موومنٹ کی وجہ سے بھی احمد نگر جیل میں رہے. انڈیا کی آزادی کے بعد مولانا انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر بنے اور اپنی وفات تک وہ انڈیا کے ایجوکیشن منسٹر رہے. تو یہ تو تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا مختصر تعارف. جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ مولانا قیام پاکستان کے خلاف تھے. مولانا ابوالکلام آزاد کے خیال میں پاکستان کا قیام یا ہندوستان کی ڈویژن یا پارٹیشن مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھی. اس کی تفصیلی جو مولانا کا موقف ہے اس کے بارے میں بات ہم اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں کریں گے. اس حصے میں ہم مولانا کے جو جنرل آبزرویشنز ہیں انڈین نیشنل کانگریس کے بارے میں اس پہ بھی بات کریں گے. مولانا کے خیال میں انڈین نیشنل کانگریس جو کہ سیکولر اور مذہبی تعصبات سے بالاتر ہونے کی دعوے دار تھی، بہت سارے مواقع ایسے آئے جہاں وہ اپنے ان کریڈینشلز کو اسٹیبلش کرنے میں ناکام رہی اور اس کی وجہ انڈین نیشنل کانگریس کے چند ہندو متعصب لیڈر تھے. اس سلسلے میں بک کے پیج نمبر 16 پہ وہ لکھتے ہیں کہ 1937 کے جب الیکشنز ہوئے، پروونشل الیکشنز ہوئے، تو اس میں کانگریس کو کامیابی ملی. بامبے کا جو پروونس تھا اس میں کانگریس کو آرگنائز کرنے کا سیرا جو ہے وہ ایک پارسی لیڈر جن کا نام مسٹر نریمان تھا ان کے سر تھا. وہ بائی دیٹ ٹائم بامبے میں کانگریس کے انکنٹیسٹڈ لیڈر تھے. لیکن جب وزیر اعلیٰ بنانے کی باری آئی تو مسٹر نریمان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا اور اس کی وجہ ان کا پارسی ہونا تھا. سردار پٹیل کا خیال تھا کہ بامبے میں کیونکہ یہ ہندو میجورٹی پروونس ہے تو سی ایم ہونے کا جو پروگیٹو ہے، جو سی ایم ہونے کا حق ہے، وہ کسی ہندو کو ہی ملنا چاہیے. مسٹر نریمان نے سردار پٹیل کے اس رویے کے خلاف جواہر لال نہرو سے شکایت کی، لیکن جواہر لال نہرو صاحب نے مسٹر نریمان کی بات سننے کی بجائے انہیں ڈانٹ دیا. مسٹر نریمان نے اس کے خلاف گاندھی جی سے بھی شکایت کی لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا. بامبے میں جو مسٹر نریمان کے ساتھ ہوا، بہار میں وہی سلوک جو ہے وہ ایک مسلمان لیڈر جن کا نام ڈاکٹر سید محمود تھا، جنہوں نے بہار میں کانگریس کو آرگنائز کیا، کانگریس کی جو اپیل تھی اس کو میسج تک پہنچایا. تو جب بہار میں کانگریس الیکشن جیت گئی تو خیال یہی تھا کہ ڈاکٹر سید محمود کو کانگریس کی طرف سے بہار کا چیف منسٹر بنایا جائے گا، لیکن ان کے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو چیف منسٹر نہیں بننے دیا. تو سب کانٹیننٹ کے 2 امپورٹنٹ پروونسز میں جو 2 اہم لیڈر تھے جن کا کانگریس کی سٹرگل میں ایک بہت سبسٹینشیل کنٹریبیوشن تھا، ان کو ان کی ریلیجیس ایفیلیشنز کی وجہ سے وہ آفیسز، پولیٹیکل آفیسز جو وہ ڈیزرو کرتے تھے وہ نہیں دیے گئے. تو یہ کانگریس کے سیکولر کریڈینشلز پہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک تھا. کتاب میں آگے چل کے ایک جگہ پہ مولانا ابوالکلام آزاد یہ بھی لکھتے ہیں کہ بانی پاکستان
محمد علی جناح صاحب کو جو بطور قائد اعظم ریکگنیشن ملی، یہ مولانا کا خیال ہے، وہ گاندھی جی کے مرہون منت تھی۔ مولانا صاحب پیج نمبر 97 کے پیرا نمبر 2 پہ لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کے ساتھ ایک خاتون تھی جن کا نام امت السلام تھا۔ اس نے ایک دفعہ گاندھی جی کو بتایا، ہوا یہ کہ ایک ان نون اردو نیوز پیپر میں محمد علی جناح صاحب کو قائد اعظم کہہ کے مخاطب کیا گیا، تو اس خاتون نے گاندھی جی کو بتایا کہ جو پورا اردو پریس ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو قائد اعظم کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، تو جب آپ کا بھی تبادلہ ہو خطوط کا محمد علی جناح صاحب سے تو آپ بھی ان کو قائد اعظم کہہ کے مخاطب کریں۔ تو جب گاندھی جی محمد علی جناح صاحب کو خط لکھتے تو وہ ان کو قائد اعظم کہہ کے مخاطب کرتے۔ جب یہ خط انڈین پریس کو ریلیز ہوئے تو لوگوں کو یہ میسج گیا کہ جس شخص کو گاندھی جی قائد اعظم کہہ کے مخاطب کر رہے وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے قائد اعظم کا ٹائٹل دیا جائے۔ بہرحال یہ مولانا آزاد کی رائے ہے، بہت سارے ہسٹورین کی رائے اس سے مختلف ہے، جن کے خیال میں قائد اعظم صاحب کو قائد اعظم کا ٹائٹل ان کی شخصیت، کردار اور ان کی سیاسی جد و جہد کی وجہ سے ملا۔ کانگریسی لیڈروں کی تنگ نظری اور مسلم لیگ کی طرف جو ان کا باعث تھا، اس کا ایک اور واقعہ وہ اس بک کے پیج نمبر 170 پہ بیان کرتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ 1937 کے الیکشنز میں مسلم لیگ جو ہے وہ اس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نصیب نہ ہو سکی، مسلم میجورٹی پروونسز میں بھی وہ ہار گئی، لیکن یو پی میں مسلم لیگ کو ریزنیبل نمبر آف سیٹس ملی یو پی کے پروونس میں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے یو پی جو مسلم لیگ تھی ان کے لیڈرز کو اپروچ کیا اور ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ کانگریس سے تعاون کریں اور کانگریس جو حکومت بنائے گی یو پی میں اس میں شامل ہو جائیں۔ تو یو پی مسلم لیگ کے جو 2 میجر لیڈر تھے، چودھری خلیق الزمان اور نواب اسماعیل خان، انہوں نے یہ ان رائٹنگ دے دیا، لکھ کے دے دیا کہ وہ حکومت میں شامل ہونے کے بعد کانگریس سے تعاون کریں گے۔ مولانا کا یہ خیال تھا کہ جب مسلم لیگ کانگریس کی کوalition پارٹنر بن جائے گی تو مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان تعاون کی نئی راہیں کھل جائیں گی۔ یہ جو 2 لیڈر تھے، چودھری خلیق الزمان اور نواب اسماعیل خان، انہوں نے دونوں نے ایک بات بہت شروع میں کلیریفائی کر دی تھی کہ اگر حکومت میں شامل ہوں گے تو یہ دونوں ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو شامل کر دیا جائے۔ تو یو پی کے پروونس میں ٹوٹل 9 منسٹریز تھی، ان میں سے اگر 2 مسلم لیگ کو دے دی جاتی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ مولانا یہ ارینجمنٹ فائنل کر کے کہتے ہیں لکھنؤ چلے گئے، لیکن بعد میں جواہر لال نہرو نے ان دونوں لیڈرز کو خط لکھا اور کہا کہ ہم آپ دونوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے، آپ میں سے صرف ایک جو لیڈر ہے وہ کیبنٹ میں شامل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں لیڈرز نے کانگریس کے ساتھ جو ہے اتحاد کرنے میں معذرت کر لی اور حکومت کا حصہ بننے میں معذرت کر لی، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ اور کانگریس میں مزید تلخیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اگر اس وقت جواہر لال نہرو تھوڑا سا کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے تو شاید آنے والے دنوں میں جو مسلم لیگ اور کانگریس میں تلخیاں تھیں وہ اس حد تک نہ بڑھتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب پہ تبصرہ جاری ہے۔ آنے والی نشست میں ہم انشاءاللہ مولانا کی طرف سے بیان کردہ جو دیگر حقائق ہیں اور جو ان کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔